بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا پہنچے نا امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو گھوڑے سے اتر گئے، پیدل قبر حسین کی طرف جا رہے تھے۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی ہے کہ حضرت کچھ جگہ زمین پر بیٹھتے تھے اور پھر قبر کی طرف بڑھتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے مولا سے پوچھا، مولا آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں؟ اللہ اکبر، آپ حسین کی بارگاہ میں ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بھی تو امام ہیں۔ میرے مولا کی پیشانی پہ بل آ گیا، اسے دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے، حسین کا ہمارے ساتھ مقایسہ نہ کرو۔ تسعۃ من ولد الحسین، حسین کو شہادت کے عوض اللہ نے 3 عظمتیں عطا کی ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حسین ابن علی کی قربانی کے عوض اللہ نے 3 عظمتیں عطا کی ہیں۔ تحت القبہ دعائیں قبول ہوں گی، آ جائیں دنیا کے فقیر، آ جائیں منگتے حسین کے مزار پر، کھڑے ہو جائیں زری کے قریب اور گنبد کے نیچے، مانگے حسین ابن علی سے۔ اللہ نے یہ حسین کو اختیار عطا کیا ہے کہ جو تحت قبہ گنبد کے نیچے کھڑا ہو کر مانگے گا، یہ حسین کے تصدق اللہ عطا کرے گا۔ دوسری عظمت جو اللہ نے شہادت امام حسین کے عوض امام کو دی ہے، وہ ہے ان کی خاک میں شفا۔ یہ اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے۔ مٹی میں شفا تو نہیں ہوتی جی، اس خاک میں شفا ہے، اس خاک میں وہ نور ہے، اس خاک میں وہ توانائی ہے جو میرے بدن میں جب کمی ہو جاتی ہے نا تو میں فلاں ٹیبلٹ کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ وہ توانائی میرے بدن میں آ جائے، وہ کمی میرے بدن میں پوری ہو جائے۔ حسین کی قدموں سے لپٹی ہوئی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ جو بیمار بھی اسے چاٹے گا، اسے چکھے گا، اسے شفا ملے گی۔ اور تیسرا، تسعۃ من ولد الحسین، حسین کے 9 بچوں کو اللہ نے امامت عطا کی ہے۔ یہ امامت امام صادق فرما رہے ہیں، یہ امامت ہمیں بطفیل حسین ملی ہے۔ آج 2 محرم ہے، کچھ دیر کے بعد مغرب ہو جائے گی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، اس لیے کہ مولا حسین کا گھوڑا کربلا پہنچ رہا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جو رونے آئے ہیں وہ تکلف نہیں کریں گے، میں 2-4 منزلیں لوں گا۔ چلیے اس سے پہلے کہ ذوالجناح کربلا پہنچے، ہم کربلا چلتے ہیں۔ چلیں کربلا کی خاک سے خار اٹھائیں، کہیں سکینہ کے پیروں میں چبھ نہ جائے۔ چلیں کربلا کی خاک سے، کربلا کی زمین سے پتھر چنیں، کہیں جناب زینب کبریٰ کے پیروں میں کوئی پتھر نہ چبھ جائے۔ چلیں زمین کربلا کو آمادہ کریں، حسین ابن علی کا گھوڑا آنے والا ہے، امام کربلا میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے مولا نے 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑ کے میرے مولا مکے تشریف لائے، اور کئی مہینے میرے مولا نے مکے میں قیام کیا، اور پھر مکے سے ہجرت کر کے میرے مولا عراق کی طرف آئے۔ آپ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں حر نے رستہ روکا۔ امام اپنی مرضی کے مطابق رستہ لینا چاہتے تھے، یہ امام کو شام لے جانا چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی مرضی کے مطابق جاؤں گا۔ جب امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اس نے موڑنا چاہا نا، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، ثقلت کا امو کیا ہو، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ عرب کے محاوروں کا حصہ ہے۔ جب کوئی کسی کو مرنے کی اور مارنے کی بات کرے نا کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، تجھے مار سکتا ہوں، تو یہ نہیں کہا جاتا میں تجھے مار دوں گا، کہا جاتا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس نے لگام چھوڑتے ہوئے کہا آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہہ دیتا۔ اجر و کمال اللہ۔ یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ ہور کے دل میں میری ماں زہرا کا احترام ہے، اور جس کے دل میں سیدہ زہرا کا احترام ہو وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ اب یہ کام تو حسین کا ہے کہ اسے جنت کی طرف لے کر آئے۔ لہٰذا امام نے فرمایا اچھا رکو، ہم یہاں قیام کرتے ہیں۔ امام نے قیام فرمایا، نماز کا وقت آ گیا، امام نے صفوں کو درست کروایا، ادھر ہور اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک فاصلے پر قیام پذیر ہے۔ مولا عباس کو بھیجا، عباس جاؤ ہر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ یہ وہ کام تھا جو امام ان کے وہ جو نور کی چنگاری تھی نا اسے آتش نور میں تبدیل کر رہے تھے۔ تو ہر کو جا کے جب کہا نا امام حسین کا پیغام دیا کہ مولا عباس نے کہ مولا یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا فرزند رسول جماعت پڑھائیں گے تو میں اکیلے کیسے پڑھوں گا؟ یہ وہ مرحلے تھے کہ آہستہ آہستہ سیقل کیا جا رہا تھا ان کے نور کو، دھار دی جا رہی تھی ان کے ایمان کو، اور یہاں بات پہنچی کہ شب عاشور حر ہے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے اس منزل کو آگے بڑھایا اور امام نے فرمایا مجھے جانے دو جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ میں کہا میں پھر آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا ساتھ ساتھ رہو۔ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر امام کے ساتھ حر رہا۔ امام جب کربلا پہنچے نا تو چلتا چلتا گھوڑا رک گیا۔ ذوالجناح کو آواز دے کر کہا ہے میرے راہوار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ مجھے یہ روایت بہت مناسب نہیں لگتی کہ امام نے گھوڑے بدلے۔ امام نے گھوڑا نہیں بدلا۔ جب امام نے دیکھا نا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا تو امام نے دور کچھ آبادیاں نظر آ رہی تھی، کچھ کچے مکانات نظر آ رہے تھے، دیہاتی علاقہ تھا۔ حضرت نے فرمایا یہاں سے کچھ بزرگوں سے جا کے پوچھو، یہاں جاؤ کچھ بزرگوں کو بلاؤ اور پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو کچھ بزرگ آئے، کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا۔ ان بزرگوں میں سے ایک عصا تھامے ہوئے تھا، کمر اس کی خمیدہ تھی، 2 قدم آگے آیا، امام حسین کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا یہاں نہ ٹھہریے، آپ آگے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے تمہیں کہ میں یہاں ٹھہروں یا نہیں، مجھے بتاؤ نام کیا ہے؟ کہ حسین ہادہ کربلا، یہ کربلا ہے۔ امام نے فرمایا میں تو اس کے انتظار میں اسے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ امام گھوڑے سے فوراً اتر آئے، فرمایا عباس پتہ کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں، خیمے نہیں لگیں گے جب تک کہ ہم زمین خریدیں گے نہیں۔ میرے مولا عباس نے جا کے معلوم کیا بنی اسد کے کچھ لوگوں کی یہ زمین تھی، کچھ جوانوں کی زمین تھی، انہیں 70,000 دینار دے کر زمین خریدی گئی، اور زمین کا جو ٹکڑا خریدا گیا اس زمین پر امام نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگاؤ۔ مولا عباس خیمے لگا رہے ہیں، حبالہ لکھوا رہے ہیں، دستاویز تیار کر رہے ہیں، دستخطیں ہو رہی ہیں، اور ادھر مولا حسین بیابان کربلا میں، صحرائے کربلا میں تنہا جا رہے ہیں۔ بہن زینب نے دیکھا کہ بھائی اکیلا ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کیا دیکھا؟ ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھ کر مناجاتیں کی، پھر اٹھے، پھر کچھ فاصلے پہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کچھ دعائیں مانگی، پھر کچھ فاصلے پر بیٹھ کے تسبیح پڑھی، اور پھر ایک مرتبہ جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں ایک ایسی جگہ گئے جہاں نشیب تھا، اور وہاں بیٹھ کر حسین ابن علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے مناجات پڑھی۔ اب یہاں زینب سے رہا نہیں گیا، قریب کھڑی ہوئی تھی، آواز دے کر کہا بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجات کیسی ہیں؟ مجلس مکمل کر رہا ہوں عزادارو۔ امام حسین نے فرمایا وہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، اور یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہاں جو میں نے تسبیح پڑھی ہے یہاں میرے اون و محمد گھوڑوں سے گریں گے۔ اور زینب اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ نشیب کربلا ہے، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا۔ اے زینب میری ماں زہرا اس جگہ پہ شب عاشور آئے گی، میرا لاشا تمہیں یہیں ملے گا۔ یہ کربلا ہے، یہ ہماری وعدہ گاہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک یا حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔